سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی عنوان علی کے بابا کا۔ حضرات الحمدللہ ہر ماہ کی طرح اس ماہ میں بھی آپ نے کسی شریف کی محفل میں شرکت کی، اور یہ مہینے میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اسی لیے خانقاہ شریف میں سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کے موئے مبارک کی زیارت بھی رکھی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے کرم سے سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت سے خانقاہ شریف میں وہ مکمل غلاف بھی ہے جس کی ہم آج زیارت کر رہے ہیں۔ یہ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کی مزار مقدس کا مکمل غلاف ہے جو سرکار پیر کے کرم سے ہم تک پہنچا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے موئے مبارک کی اور غلاف مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سما کے اختتام میں جو سنا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کلام سنا، بہت سارے گوشوں سے یہ بات اٹھتی ہے، بہت سارے گوشوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر یہ جو بات ہے، حقیقت دراصل جو وجہ ہے اس کے پیچھے وہ ہے بغض علی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام سے جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور مولا کے مقام کو تو گرانے کی ان کی ہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی رمق برابر بھی لب کشائی کرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اہل بیت کی محبت کا جو قصہ ہے، جو تذکرہ ہے، وہ یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کی تو ضامن ہے، لیکن اہل بیت کی محبت جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر کوئی رائے برابر بھی اہل بیت اطہار کے متعلق اپنے دلوں میں قدورت یا رنجش رکھتا ہے تو پھر بھلے ہی وہ اپنی ساری زندگی رکوع اور سجدوں میں گزار دے، بھلے ہی وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ حالت روزہ میں گزار دے، وقت یہ آئے اگر اس کا آخری وقت آئے اور اگر وہ حالت روزہ میں ہو، حالت نماز میں بھی ہو اور وہ اس دنیا سے فوت ہو جائے، تب بھی اسے جنت نہیں ملے گی اگر اس کے دل میں رائے برابر بھی اگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار سے بغض اور کپٹ رہے گا۔ خانقاہ شریف میں جب آتے ہیں تو پھر کچھ حاصل کر بھی جانا ہے، آئے سما میں بیٹھے چلے گئے نہیں۔ ابھی آپ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کلام سنا، ہو سکتا ہے کہ کل کے دن کوئی ناصبی خارجی بغض علی رکھنے والا آپ کے سامنے کہے گا کہ حضرت ابو طالب تو صاحب ایمان نہیں تھے، تو اسی لیے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اسلام پر احسان کیا، اسی لیے حضرت ابو طالب کو محسن اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی والدہ محترمہ کے پردہ فرمائی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی کم تھی، چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو آپ نے بظاہر اپنے پاس رکھتے ہوئے آقا دو جہاں کی جو ہے پرورش فرمائی۔ حقیقی معنی میں تو وہ خدمت ہے، لیکن آسان لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بظاہر پرورش کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی ضرورت نہ تھی، کسی کی پرورش کی ضرورت نہ تھی، یہ حق ہے، لیکن بشریت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر البشر کی حیثیت سے تشریف لائے، تو آپ نے اپنے بھتیجے یعنی آقا دو جہاں صلی
اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ خیالداری کی، خدمت کی۔ یہی نہیں، ایک وقت کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیچ رات میں حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے اٹھا دیتے اور آپ کی جگہ بدل دیتے۔ 2-3 مرتبہ یہ جب معاملہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ کیا بات ہے چچا، میں غور کر رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ آپ مجھے رات کے پچھلی پہر یا رات کے بیچ حصے میں مجھے نیند سے جگا دیتے ہیں اور میری جگہ تبدیل کر کے وہاں پر یا تو مولا مشکل کشا کو یا حضرت جعفر طیار کو آپ سلا دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر میں سان بہت ہے، سراغ بہت ہے، مجھے ڈر یا خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن بہت ہے، رات کی تاریکی میں کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے۔ اگر کوئی دیکھ لے کہ آپ اس مقام پر سو رہے ہیں اور رات کی تاریکی میں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس ڈر کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو نیند سے جگاتا ہوں، آپ کی جگہ تبدیل کر دیتا ہوں اور اس جگہ کو خالی بھی نہیں رکھتا ہوں کہ دشمن کہیں آگاہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنی اولاد کو وہاں پر سلا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طالب کا یہ عشق تھا، یہ محبت تھی کہ اپنی جان کو قربان کرنا، اپنی اولاد کو قربان کرنا جو ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے، وہ سارا جذبہ حضرت ابو طالب کے پاس تھا۔ اب آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر آج کا مسلمان جو کوئی دور میں کسی بھی اعتبار سے پورا نہیں ہے، اگر بولا تو غلط نہ ہوگا کہ ان کو اپنا ایمان سنبھالنا مشکل ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا مشکل ہے، وہ لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ بہرکیف کہنا یہی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے، سارے اسلام پر آپ نے احسان کیا، اور وہی حضرت ابو طالب ہے جن کے بیٹے مولا مشکل کشا ہے، وہی امام حسن اور امام حسین ہے جن کے دادا حضرت ابو طالب ہے۔ دادا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دادا حضرت ابو طالب ہے، اور حضرت ابو طالب کے گھرانے کا وہ معاملہ رہا، وہ قربانیاں رہی جو رہتی دنیا تک ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر حضرت ابو طالب کے گھر کی قربانیوں کا ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت جعفر طیار کی قربانی، مولا مشکل کشا کی قربانی، امام حسن کی قربانی، امام حسین کی قربانی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا سے دین اسلام کو نئی طاقت، نئی توانائی ملی، ورنہ تو بنو امیہ کے حکمرانوں نے اسلام کو تہس نہس کرنے کا ٹھان لیا تھا، اسلام میں بگاڑ کی بنو امیہ کے حکمرانوں نے ٹھان لی تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بگاڑ کرنے کے لیے بنو امیہ کے حکمرانوں نے ٹھان لیا تھا، لیکن وہاں پر نواسۂ رسول اور حضرت ابو طالب کے پوترے حضرت امام حسین علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے رہے اور یہ بتلا دیا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر مجھے اپنا سر دینا پڑا تب بھی میں دوں گا، اپنے کنبے کو قربان کرنا اگر پڑتا ہے تو میں سارے کنبے کو قربان کر دوں گا، لیکن اپنے نانا کے دین میں اور ان کی شریعت میں رمق برابر بھی تبدیلی آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کے گھرانے کی قربانیاں رہی ہے، لیکن آج کے چند نام نہاد مولوی، خارجی ذہنیت، ناصبی ذہنیت رکھنے والے حضرت ابو طالب کے ایمان پر جو ہے نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ جب عرب میں قید پڑ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جانور مر رہے ہیں، کھیتا سوکھ چکے ہیں، نہریں سوکھ چکی ہے، دریائیں سوکھ چکی ہے، کچھ نہیں ہے، لوگ مرنے کی حالت میں آ گئے ہیں، سوکھا پڑ جائے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ مولا رحمت والی بارش فرما دے، اور جیسے ہی بارش ہوئی سارے عرب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو میرے آقا کی دعا کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا،
جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا معروضہ بارگاہ خداوندی میں کرتے ہیں تو وہ تو یقیناً قبول ہونا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب بارش ہوئی تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج میرے چچا ابو طالب اگر رہتے تو وہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو نبی کے معجزہ دیکھ کر کسی کافر کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، تبھی ان کے معجزات کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر حضرت ابو طالب کا جنازہ جب آپ کا وصال ہوا تو ایسا جنازہ اٹھا جو صبح قیامت تک ایسا جنازہ نہیں اٹھ سکتا۔ ایک ایک کاندھا ایسا مضبوط تھا کہ صبح قیامت تک ویسا کاندھا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈولے کی جانب 4 ڈنڈے ہوتے ہیں اور اس کو کاندھا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے جنازے پر جو ایک ایک طرف ایک ایک ایسا کاندھا تھا کہ صبح قیامت تک ایسا جنازہ نہ اٹھ سکتا، نہ ایسا کاندھا کسی کو مل سکتا۔ ایک کاندھے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے کاندھے پر حضرت علی ہے، تیسرے کاندھے پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے، چوتھے کاندھے پر حضرت جعفر طیار ہے۔ تو ایسا جنازہ نہ کبھی اٹھا ہے نہ صبح قیامت تک اٹھ سکتا ہے۔ اب ویسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان پر تذبذب ہے، آپ کے ایمان پر کچھ خیالات ہے، شرم نہیں آتی کہ حضرت ابو طالب پر بات کرنے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اہل خانقاہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو طالب محسن اسلام تھے، جان نثار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے ویسا چاہنے والا اس دھرتی پہ پھر پیدا ہونا مشکل ہے جو حضرت ابو طالب کا عشق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور آپ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جو دین ابراہیمیہ تھا آپ اس پر قائم تھے، اور جو دین ابراہیمیہ ہوتا ہے اس میں بت پرستی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو آگے جو ہے انشاءاللہ اس بات پر آپ کو بھی تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ ضروری جو اہم ایک اور ایک اعلان ہے وہ یہ کہ چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ بانی خانقاہ رفت پناہ حضور سیدی و مرشدی و مولائی جدنا حضرت سید پرویز علی حسینی پاشا سرکار کا سالانہ عرس شریف ہے۔ چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ جو حضرت خواجہ سرکار کی بارگاہ میں ہوگا۔ آپ تمام حضرات 3 دن بپابندی حضرت کے عرس میں شرکت کریں اور اپنے دامن مقصد کو خواجہ سرکار کے فیضان سے بھر لیں۔ یہ خواجہ سرکار کے پیر و مرشد ہے، بانی خانقاہ ہے، فاؤنڈر ہے۔ آپ خانقاہ شریف کے جو آج ہماری خانقاہ جو جگمگا رہی ہے اس کے بانی حضور سیدی پاشا سرکار ہے۔ تو پاشا سرکار کے عرس میں ہر مرید کو، وابستہ کو، مرتقب کو شرکت کرنا لازم ہے۔ چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ 23، 24، 25 ربیع الثانی سندن چراغا ختم، تینوں دن بھی بپابندی عقیدت و احترام کے ساتھ عرس شریف میں شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔